اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الجمعہ شروع کرتے ہیں۔ جمعہ کا مطلب ہے اجتماع کا دن۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ سورہ جمعہ کے 2 رکوع ہیں۔ دونوں رکوع الگ الگ اوقات میں نازل ہوئے۔ پہلا رکوع 7 ہجری میں اس وقت نازل ہوا جب یہود کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے وہ پچھلے 7 سال سے کر رہے تھے۔ مدینہ کے تمام یہودی قبیلے پسپا ہو کر مدینہ سے نکل چکے تھے۔ خیبر جو ان کا آخری گڑھ تھا، اس میں مدینہ سے نکل کر وہ جمع ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیے، تو اب وہ وہاں مسلمانوں کے لیے کاشتکاری کا کام کرتے تھے۔ اب تمام عرب میں یہودی طاقت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اسلام کی یہودی جو تھے یہ اسلام کی رعایا بن چکے تھے۔ جس اسلام کا انہیں نام بھی سنا گوارا نہ تھا، اب ان کے انڈر وہ کام کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخری بار پھر مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ آخری نبی تمہاری قوم سے آئے گا، اور جب دوسری قوم سے مبعوث ہوا تو تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ تم نے سمجھ رکھا تھا کہ امیوں میں رسول آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اس نے امیوں میں سے رسول بھیجا، اور ان امیوں میں سے جن کی گمراہی کا حال تم جانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ فضل پر تمہاری اجارت داری نہیں ہے، تم کو تورات دی گئی۔ یہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو تورات دی گئی تھی تو تم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، وہ نہیں جانتا کہ کس چیز کا بوجھ وہ اٹھائے پھرتا ہے۔ تم تو گدھے سے بھی بدتر ہو، کیونکہ وہ تو عقل نہیں رکھتا اور تم عقل رکھتے ہو۔ پھر فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور جنت تمہارے لیے مخصوص ہے، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اپنی جانیں بچانے کے لیے جہاد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ جہاد سے کیوں جی چراتے ہو اور ذلت خواری کا شکار ہو گئے ہو؟ اب پھر تمہیں آخری بار موقع دیا گیا، وہ بھی تم نے گوا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے وہ موقع بھی ہاتھ سے کھو دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا شکار ہو گئے۔ تو دوسرے رکوع میں ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں دوسرا رکوع نازل ہوا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا۔ اس رکوع کی آخری آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس وقت پیش آیا جب لوگ ابھی دینی اجتماعات کے آداب سے واقف نہیں تھے۔ تو ایک تجارتی قافلہ آیا اور ڈھول کی آواز سن کر سوائے 12 افراد کے سب قافلے کی طرف دوڑ گئے۔ اس پر حکم آیا کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت اور ہر طرح کی مصروفیات حرام ہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کا ذکر کریں، اور جب نماز ختم ہو جائے تو کاروبار کے لیے زمین پر پھیل جائیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو زمینوں میں ہے یا آسمان میں ہے، سب اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے۔ المالک القدوس ہے، وہ نہایت مقدس بادشاہ ہے، العزیز الحکیم، اور غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ وہ الذی بعث من الامیین رسولا منہم، تو وہی ہے، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسول، انہی میں سے۔ یتلو علیہم، پڑھتا ہے ان پر، آیات ہی، اس کی آیات یعنی اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمت، تو انہیں سکھاتا ہے کتاب کا علم اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور بے شک اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وآخرین،
اور دوسرے لوگ منہم انہی میں سے لما یلحقوا بہم جو ابھی نہیں ملے ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی، انہی کو نبی بنا کر جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے تھے۔ هو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے۔ مثال الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہیں توریت دی گئی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ان کو توریت دی گئی، انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، تو انہوں نے اس کا بوجھ ایسے اٹھایا جیسے کہ کوئی گدھے کے اوپر کتابیں لاد دے نا، تو گدھے کو کیا پتہ میرے اوپر کس چیز کا بوجھ ہے۔ تو یہ لوگ تو عقل رکھتے تھے، پھر کیوں نہ انہوں نے عقل سے کام لیا، اور گدھے کی طرح جیسے گدھا وزن اٹھاتا ہے، اسی طرح یہ توریت کا بوجھ اٹھائے پھرتے رہے، اس کو سمجھا پڑا ہی نہیں۔ تو مثال الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو یہ بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یا الذین ہادو، اے یہودیو، کہ یہودیوں سے آپ کہہ دیجئے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ آپ کہہ دیجئے جو یہودی ہیں ان کو کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگوں کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اللہ کا دوست نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، جہاد میں جاؤ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ تو ویسے ہی تم جھوٹے دعوے کرتے ہو کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں۔ تو انہیں یہ گمان تھا کہ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی موت کی تمنا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی نہیں۔ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے نا اپنے لیے، وہ تو گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ تمنا ہی نہیں کریں گے، موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ کل آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھاگتے ہو موت سے، وہ موت جس سے کہ تم بھاگتے ہو، تو تمہیں تو اس سے ملاقات ضرور کرنی ہوگی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ جو سب کچھ جانتا ہے نا، اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اس کی طرف واپس جاؤ گے۔ وہ شہادت، اور ظاہر کو بھی جاننے والا، غیب کو بھی جاننے والا، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔
جو عمل تم کرتے رہے ہو نا دنیا میں وہ سب اللہ تمہیں بتا دے گا، کیونکہ وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے الصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر تم فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، یعنی ہر کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف یا نماز کے لیے جاؤ۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم خرید و فروخت چھوڑ دو گے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو پھر جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا، پھر تم پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ زمین پر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنا روزی رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو آیت نمبر 9 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو تم جمعہ کی نماز کی طرف دوڑو، یعنی جلدی کرو۔ تو جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانہ جہالت میں عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے۔ اسلام میں جب اسے مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا۔ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان تمام کائنات کی تخلیق کی اور تکمیل فرمائی، اور ان 6 دنوں میں آخری دن جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اس دن ہی ان کو زمین پر اتارا گیا۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں انسان جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکا تھا، مگر مکی حالات کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے ان میں ایک جمعہ کی اقامت بھی تھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے دن قبا پہنچے، 4 دن وہاں قیام کیا، 5ویں دن جمعہ کو وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ جمعہ کا وقت آ گیا، اس جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا کیا۔ جس اذان کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھاگ کر جو، اس سے مراد ہے اہتمام کر لو نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد خطبہ ہے جو نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور اس کا سننا بہت ضروری ہے، یہ نماز جمعہ کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے وقت فرشتے ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنا بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جمعہ کی اذان کے بعد تجارت، خرید و فروخت اور ہر طرح کا کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہ کہا گیا ہے کہ تم پھیل جاؤ پھر زمین پر، جب نماز ختم ہو جائے تو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
तराकू का कायमा। तो इसमें वो ज़िक्र है कि जब तिजारत के लिए लोग आते थे ना कोई सामान वगैरह लेकर, तो वो ढोल बजाते थे कि सबको पता चल जाए कि तो सामान तिजारत आया हुआ है, जिन्हें ख़रीदना ख़रीद ले। तो जब वो कोई तिजारत का सामान वगैरह आता था तो ये लोग जो थे, एक दफ़ा ऐसे हुआ, शाम से एक तजारती काफ़िला जुम्मे के वक्त आया और उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया ताकि बस्ती वालों को इल्म हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खुद पारशाद फरमा रहे थे। ढोल की आवाज़ सुनकर लोग जो थे बेचैन हो गए और सिर्फ 12 आदमी रह गए, बाकी सब भाग गए ख़रीदो फरोख्त करने के लिए जहाँ काफ़िला ठहरा हुआ था। जो साथी रह गए थे उनको ख़िताब करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब भी चले जाते तो एक भी ना रहता तो ये वादी आग से बह निकलती, यानी इतना बड़ा अज़ाब इस पर आ जाता। तो वैज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन लनफ़द्दू इलैहा, तो उसकी तरफ भाग जाते। व तराकू का कायमा, और आपको छोड़ देते खड़े, वहाँ खड़े के खड़े आपको छोड़ देते। कुल मा इंदल्लाहि खैरुन, तो आप उनसे कह दीजिए कि जो अल्लाह के पास है वो तो बहुत बेहतर है। मिन लहवे, तो खेल तमाशे से वो बेहतर है जो अल्लाह के पास है। व मिनत तिजारत, और तिजारत से बेहतर है। खेल तमाशे और तिजारत से क्या बेहतर है? जो अल्लाह के पास है, यानी जो अल्लाह उसका अजर देगा वो बहुत बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तो अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा